الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و محترم طلباء، سامعین، ناظرین، آج کا ہمارا درس خیبر پختونخوا کے باطل نظریات رکھنے والے مفتی منیر شاکر کے چند نظریات پر ہے۔ اگرچہ منیر شاکر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ہم بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی ذات کو یا ان کے نظریات کو موضوع بحث بنائیں، لیکن ہمارا یہ فعل ایک عمل کا رد عمل ہے۔ جب آپ ایک باطل نظریات رکھنے والے کو اس کے مرنے کے بعد قوم کا مسیحا بنا کر پیش کرے، قوم کا بے باک اور نڈر لیڈر بنا کر پیش کرے اور ان سے اختلاف رکھنے والوں کو دین اسلام کا دشمن بلکہ انسانیت ہی سے نکال دیں، تو پھر اتنا حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم کم سے کم اپنا موقف تو پیش کریں۔ ہم یہ تو دیکھیں کہ جس آدمی کو میڈیا کے زور پر، سوشل میڈیا کے زور پر اور نعروں اور تقریروں کے زور پر آپ بطور ہیرو ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں، آیا وہ مسلمان کہلائے جانے کا بھی لائق ہے یا نہیں؟ منیر شاکر صاحب کی موت کے بعد دو قسم کے لوگ سامنے آئے ان کی تائید میں۔ ایک تو ہمارے بھولے بھالے جو ہمارے طلبہ ہے، سادہ لوح اور علماء، چونکہ مفتی منیر شاکر صاحب کے بیانات اردو پشتو میں تھے اور ہمارا اردو طبقہ ان کو کیا سنتا، بلکہ پشتو کے اہل و حق علماء بھی زیادہ تر ان کے بیانات کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، لہٰذا انہیں ان کے عقائد اور نظریات کا علم ہی نہیں تھا۔ اور جیسے کہ ہمارے ملک کے معروضی حالات ہیں کہ یہاں علماء کو بے گناہ شہید کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں ایسا ہی لگا کہ شاید یہ کوئی اہل حق کے بہت بڑے عالم تھے جنہیں عالم ہونے کے ناطے شہید کیا گیا۔ وہ بیچارے تو معذور ہے اور انہی کے لیے میں یہ درس آج ریکارڈ کر رہا ہوں۔ دوسری قسم کے لوگ جو اس کی حمایت میں آئے، قوم پرست اور مذہبی یوتھی ہے، وہ ہمارے آج کے مخاطب نہیں ہیں۔ مذہبی یوتھی تو اس لیے ہمارے مخاطب نہیں ہیں کہ انہیں نہ منیر شاکر صاحب سے کوئی لینا دینا ہے، نہ مناظرین سے۔ وہ دشمن دین اسلام کے ہیں، قرآن و سنت کے دشمن ہیں، اہل سنت کے دشمن ہیں، عقائد کے دشمن ہیں، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ جب تک مناظرین اور عقائد کا دفاع کرنے والے موجود ہیں ہم لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان سے بحث فضول ہے۔ ان کا اختلاف ہم سے دلیل کا نہیں، ہماری ذات کا اختلاف ہے، وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے، یہ کہ اللہ چاہے۔ عجیب بات یہ کہ یہ مذہبی یوتھی ایک طرف ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کا رد مت کریں، آپ کسی کو برا بلا مت کہیں، آپ کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں۔ ان مناظرین نے امت کو افتراق اور انتشار میں مبتلا کر دیا۔ دوسری طرف یہ سارے مذہبی یوتھی ہے، ان مناظرین کو دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے، بلکہ انسان بھی نہیں سمجھتے۔ تو آپ ایک طرف اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور پھر زبان آپ کی یہ ہے کہ اپنے مخالفین کو آپ انسان سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہیں، انہیں انسان اور مسلمان ماننے کو بھی تیار نہیں ہے بغیر کسی دلیل کے۔ اور آپ کے مخالفین دلیل کی بنیاد پر اگر دوسرے کو گمراہ کہہ تو آپ کہتے ہیں کہ افتراق و انتشار پھیلا رہے ہیں۔ یہ دینے اور لینے کے پارٹ جدا جدا کیوں ہیں؟ ہم سے اتحاد کی توقع، ہم سے منہ بند رکھنے کی توقع، اور آپ نے خود گز بر زبان نکالی ہوئی ہے، تو یہ دو رنگی نہیں چلے گی میرے۔ دوسری بات، منیر شاکر صاحب بم دھماکے میں مارے گئے اور ان کے ماننے والے کہہ رہے کہ جی یہ دہشت گردی ہے اور دہشت گردی میں کسی کا بھی ناحق قتل ہو، ہم اس کے ساتھ نہیں، ہم دلیل کے ساتھ ہیں، ہم دلیل کے دائرے کے اندر کتاب کی روشنی میں اپنے مسائل حل کرنے کے قائل ہیں، ہم گولی دھماکوں کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن آج جو کچھ منیر شاکر صاحب کے ساتھ ہوا ہے یہ ان کا اپنا ہی بویا ہوا باغ ہے، جو آج ان کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبا ہے، جس کا پھل انہوں نے کاٹا ہے۔ آج ان کے ماننے والے کہتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ دہشت گردی کے پیچھے کون ہے، لیکن میں ان سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ کبھی آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ 2004 اور 2005 کے اندر باڑہ کے پرامن مسلمانوں کے اندر
FM रेडियो खोलकर पीर सैफ रहमान के खिलाफ कुफर और शिर्क के फतवे लगाकर बाड़ा कौम को आपस में दस्त व गिरेबान करने वाला और नाहक मुसलमान का खून बहाने वाला, भाई को भाई से लड़ाने वाला, एक ही घर में एक दूसरे को एक उसको मुशरिक कह रहा है और उसको काफिर वहाबी कह रहा है। ये इफ्तिराक व इंतशार जो बाड़ा में 2004 और 2005 में रखा था, किस मुनीर शाकिर ने रखा था? आया वो कोई आसमानी मुनीर शाकिर था? लश्कर इस्लाम आज आप कहते हैं दहशतगर्दी कर रहे हैं, किसी में जुर्रत है जो ये बताए कि बाड़ा के अंदर 2004 और 2005 के अंदर कुफर और शिर्क के जिसको आज ये कहते हैं कि मौलवियों का काम कुफर और शिर्क के फतवे लगाना है, इस कुफर और शिर्क के फतवों की रोशनी में आज तक किसी मुसलमान, किसी मौलवी और मुनाजिर के फतवे की बिना पर नाहक किसी मुसलमान का खून नहीं बहा। वाहिद मुनीर शाकिर खैबर पख्तूनख्वा में वो शख्स था जिसके फतवों पर बरेली और देवबंदियों का आपस में खून बहा है। क्यों तारीख को मसख करने की कोशिश करते हो? बाड़ा के अंदर जब 2005 और 2004 के अंदर कौम ने मुनीर शाकिर और पीर सैफ रहमान को जलावतन किया कि तुम दोनों ने फसाद डाला हुआ है, कौम को लड़वाया हुआ है, इसके जाने के बाद लश्कर इस्लाम जिसकी बुनियाद इस तरह की थी और जो आज पाकिस्तान में दहशतगर्द जमात है, लश्कर इस्लाम का अमीर मंगल बाग बना और फिर मंगल बाग ने तीरा और बाड़ा के इलाके में क्या कुछ किया वो सारी दुनिया को पता है। तो ये जो कौम परस आज मुनीर शाकिर को सामने रखकर और दहशतगर्दी का नारा लगाते, बाड़ा की पुरअमन फजा में इस दहशतगर्दी की सबसे पहली बुनियाद मुनीर शाकिर ने रखी और आज उसी दहशतगर्दी को 2004-2005 में स्थित दूसरों के लिए कब्रें खोदी, आज उसी खुदी हुई खबर में खुद गया। हम ये कहते हैं कि जिन लोगों के हाथों में खेल कर इस 2004-2005 में लश्कर इस्लाम की बुनियाद रखी, उन्हीं लोगों को जब इससे आंखें दिखाना शुरू की तो उन्हीं लोगों ने 1000-2000 का बम रख के इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इसलिए ज्यादा पुरअमन बनने की कोशिश और ज्यादा मुनीर शाकिर साहब को कोई उम्मत का खैर ख्वाह बनाने की कोशिश न की जाए। रही हमारे सादा लोग उलमा और तलबा की बात, तो उनसे मैं कहूंगा कि अभी आप कुछ देर मेरे साथ रहें। खुदा की कसम, मदरसे का और मौलवी का जितना बड़ा दुश्मन इस दौर में मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब थे कोई नहीं थे। मैं भी आने वाला हूं, मैं भी लेकर आ रहा हूं। आप लोग अपनी सादा लोही में यह समझ रहे हैं कि एक आलिम कत्ल हुआ है, एक मदरसे वाला कत्ल हुआ है, हालांकि इस आलिम, आपके इस आलिम का और आपके इस मदरसे का सबसे बड़ा दुश्मन ये मुनीर शाकिर था। मुनीर शाकिर साहब का नजरिया यह था कि कुरान के खिलाफ सबसे बड़ी तहरीक मदरसा है। मुनीर शाकिर साहब का नजरिया यह था कि मदरसा फिरकावारिस के अलावा कुछ नहीं सिखाता। मुनीर शाकिर साहब का नजरिया यह था कि आज के मौलवी ये यहूदी और ईसाइयों से बदतर है, ये हिंदुओं से बदतर है। मैं आगे सबूत लेकर अगली बात, आज मुनीर शाकिर साहब के शागिर्द और मुरीदीन मुनीर शाकिर साहब की तारीफें कर रहे, उसके ऊपर मजामीन लिख रहे, वीडियोस बना रहे, हालांकि ये खुद मुनीर शाकिर साहब की नजरिए के खिलाफ है। मुनीर शाकिर साहब का, मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब का नजरिया यह था कि अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ जायज नहीं, अल्लाह के सिवा किसी और की तारीफ करना यह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जो लोग चले गए बस वो चले गए, उन पर मट्टी पाओ, उनका तस्करा न करो, सिर्फ अल्लाह का तस्करा करो। इसलिए मैं मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब के मानने वाले से कहूंगा कि कम से कम मुफ्ती साहब के नजरियात पर खुद तो कारबन होकर दिखाओ। क्यों उनके फतवे से शिर्क का इर्तिकाब कर रहे हो? आप जरा इनका ये बयान सुने। अल्लाह ताला फरमाई कि शर्त दावे कि तो ईमान और अमल सालेह रावड़ा ज़बता था खिलाफत फिल अर्ज़ दरकम अमन बदल रावलम याबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ जब प मक़दस मक्का बांदे माना अलावा दबल चा खुदाई न बयानी उस खोरा देवबंदियान ले गया दी देवबंदियानो तारीफु न कई उलूहियत से तो हुई हम दगदे कर बांदे मानी। अब देखिए कि आज देवबंदी लगे में देवबंदियों की तारीफें कर रहे, इसी का नाम तो उलूहियत है कि आप लोगों के सामने दूसरे की तारीफ करें। खल्को बांदे मानी पंचपेरियान दखपलो शिखानो सिफतु न कई मुसलमान कौम पदीन पीगी छि मेंबर न संग दी इंसान सिफत की मेंबर दे इंसानानु दी सिफत जेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम नास्ते बनफ्स नफीस सहाबा और तमखामा अंग्रेज तशबत टूल उम्र दे जारो खल्को सिफतु न कई जकल कल खल्को तवाया मचिता सो दा अंग्रेज चरत जलसे ली दिले हालका
مذهبي کانفرنس می لیدل تاسو ما ته وخی چې انګریزانو چرته د خپلو زړو خلکو تاریخ کې نمونه لیکلي وي چې پلونه ډېر لوی سړی تېر شوی انګریزانو کې لوی خلک نه دي تېر ملکونه یې نه دي فتح کړي ولې د هغوی تاریخ خلک نه بیانوي خپلو خلکو ته پلونه ډېر لوی ساینسدان دی وچې رابغې که نه نه هر انګریز خپله ځان نه غټ سړی جوړوي هغه زاړه خلک د هغو صفتونه نه کوي تا سره خپل غول شته نه ته په پردو غولو ناست یې ټوله ورځ ټویږي چا صحابه رانیو आपने देखा ये कह रहे हैं कि भाई अंग्रेज में बड़े लोग नहीं गुजरे थे, लेकिन आज तक आपने किसी अंग्रेज का जलसा ताजियत इजलास देखा कि जो गुजरे की तारीफें कर रहा था? कोई अंग्रेज ऐसा नहीं. ये सिर्फ मुसलमानों का काम है कि जो गुजरे की तारीफें करते. और फिर आके अपने बेहुदा अंदाज में वो कहते जो इनका अंदाज था कि परायों की पाखाने पर तू बैठकर जो है ना वो बस छोड़े में अल्फाज बयान नहीं कर सकता. तो बाबा आपके मुफ्ती साहब के बकौल जो गुजर गए उनकी तारीफ करना शिरक है, लिहाजा आप बराए करम पहला काम तो ये करें कि मुफ्ती मुनीर शाकिर का नाम लेना छोड़ दें. उसका आपने नाम लेना ही नहीं है. वो न डर था, वो बेबाक था. क्यों आप अल्लाह को छोड़कर गैर को मनवाना चाह रहे हैं, गैर को इला बनाना चाह रहे हैं? लिहाजा मुफ्ती साहब की तालीमात पर अमल करें. ये तो उनके मानने वालों को मेरी नसीहत है. अगली बात ये एक एतराज किया जा रहा है कि जी मुनाजरीन जो है वो लोगों को काफिर बना रहे हैं, मुनाजरीन लोगों पर फतवे दे रहे हैं. हालांकि इन पिछले 3-4 सालों के अंदर जितने फतवे मुफ्ती मुनीर शाकिर ने मिंबर पर बैठ के उलमा, तलबा और मदारिस और आम मुसलमानों पर दिए, किसी ने नहीं दिए. जब ये कुरान की तफसीर करने के लिए बैठता था, जहां किसी मुनाफिक का, किसी मुशरिक का, किसी काफिर का जिक्र आता, उसे ये आज के उलमा पर फिट करता. मैं इसके चंद फतवे आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जिसके अंदर ये धड़ल्ले से पूरी उम्मत को मुशरिक और काफिर कह रहा है. तो ये फतवों की फैक्ट्री मुनीर शाकिर साहब ने खोली हुई थी, मुनाजरीन ने नहीं खोली हुई. मुनाजरीन ने तो इसी के उसूलों पर इसके ये फतवे इस पर लौटाए हैं. फतवा की बिना पर अगर आप किसी को इंसानियत से निकालते हैं, फतवों की बिना पर अगर आप किसी के खिलाफ पोस्टें करते हैं, सबसे पहले मुनीर शाकिर साहब उसके मुस्तहिक. ये जितने सादा लोग हमारे तलबा और उलमा इस वक्त मुनीर शाकिर की हिमायत में लगे हुए हैं, मुनीर शाकिर साहब के यहां आप सब के सब यहूदी और मुशरिक हैं. वो आगे आ जाएगा, मैं हवाले दूंगा, इसके बयान दूंगा. आप जरा इसके चंद सुने जरा. ستا مولا د قرآن مسلمان نه دی, ستا افسر د قرآن مسلمان نه دی, ستا معاشره کی تبلیغی د قرآن مسلمان نه دی, ستا تعلیم یافته طبقه د قرآن مسلمان نه ده, ستا چې څومره اسلامی معاشري دي دا ټول مسلمانی دی پر روایاتو, په تاریخ, په سیرت, په گفتار, په کہانیو, تو په قرآن مسلمان نه. ستا قرآنی اسلام صرف یورپ کے ملاویگی دا عمل پا شکل کی, التبا ہم دا عربے پا شکل دا تلاوت. معاذ اللہ. آپ دیکھیں کہ قرآنی مسلمان نہ مولوی ہے, نہ مسٹر ہے, نہ تبلیغی ہے. اس اسلامی معاشرے کے اندر کہیں بھی اسلام نظر نہیں آتا. یہ کہہ رہے اگر آپ کو عملی اسلام نظر آئے گا معاذ اللہ تو یورپ کے اندر, جس یورپ میں بدکاری ہے, جس یورپ میں سود ہے, جس یورپ میں زنا ہے, اسے اسلام وہاں عملی نظر آ رہا ہے معاذ اللہ. یہ اس قدر اسلام کا, اسلامی معاشرے کا اور مسلمانوں کو دشمن ہے. تو بھی بہت ہلکا فتویٰ ہے. آگے چلتے جائیں. ایمان دا پرتے پا مشر مراوڑا لکه زه د پنجپیریانو متعلق وایم چې والله خفه نشي چې دا د ټولې دنیا نه غټ شرک کوي, شرک کې مبتلا وي, چې تر څو پورې د دوی مشر ما منلو زه بادشاه وم, همدقه منیر شاکر وم. خو چې کمې ورځ مې ووایي چې دا مې خدای نه دی, ټول ووایي چې دا سړی ټیک نه دی. چا عمر را نیولی دی, چا ابوبکر نیولی, چا علي نیولی, چا حسین نیولی, چې کتاب یې پڑھاوی د دې ملعونو, د دې لعنتی مسلمان کتاب چې پڑھاوی د دې. استغفر اللہ. دیکھا پنج پیر کو یہ کھلم کھلا شرک میں مبتلا کہہ رہا ہے. اسی طرح عمر فاروق کے تذکرے کرنے والوں, حسن حسین کے تذکرے کرنے والے مسلمانوں کے لعنتی اور ملعون کہہ رہا ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں مسلمانوں کے لیے. لعنتی مسلمان تقریر چیا ہو رہی دیکھی با پلانے دیر لویو اللہ مطیر شجی دیر علم باندی عبور حاصل تماتا پا منبر. مفتی منیر شاکر صاحب لکه بلها تقریرونه ما واوریدل, بلها بیانونه ما واوریدل کنه جی. مفتی منیر شاکر صاحب
تبلیغی ته هم خنوي دیوبندی ته هم خنوي بریلی ته هم خنوي داسې وغیره وغیره چې څومره فرقې او څومره طبقې دي کنه جی. مفتی منیر شاکر صاحب راته دا ووایي چې کوم نظام خواهشمند دی ډېر مشرک ته چې هغه دین کې ډله جوړه کړې وي او ځان ته یو ګروپ وي، ځان ته یو ګروپ، ځان ته یو ډله جوړول، ځان ته یو تنظیم جوړول. کاغه زه جوړوم کبلی جوړي، دا شرک دی او دا ناروا دی. اب آپ دیکھیں کہ جو ایک تنظیم اور جماعت بناتا ہے، یہ کہہ رہے اول تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ تو تبلیغی کو برا بلا کہتے ہیں، دیوبندی کو، بریلی کو، اس سے انکار نہیں کیا، اس سے کہا ہاں سب کو برا بلا کہتا ہوں. پھر آگے سے کہتے کہ جو تنظیم بناتا ہے وہ تنظیم بنانے والا مشرک ہے، حالانکہ خود لشکر اسلام 2014 2004 2005 میں سے بنائی تھی. تو یہ جو منظور پشتین والے ہیں انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی، جمعیت والے نے تنظیم بنائی ہوئی، کتنے مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں. اس آدمی کے فتووں سے وہ سب مشرک ہیں اور الزام مناظرین پر کہ کفر اور شرک کے فتوے یہ لگاتے. اتنے تھوک کے حساب سے بھی کسی نے شرک کو سستا کیا جو اس نے کیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج کی علامت یہ بتائیے کہ وہ مسلمانوں کو، وہ کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو مشرک سمجھ کر قتل کریں گے. تو یہ خارجیت کی علامت نہیں ہے کہ آپ کھلم کھلا امت. ایک تنظیم بنانے میں کون سا آدمی مشرک ہوتا ہے اور ایک جو تنظیم بناتے ہیں وہ مشرک ہو جاتے ہیں معاذ اللہ. مسلمان جوړ شي، یو کتاب بمانه، یو الله بمانه، بس یو الله او یو کتاب. کچری څوک د الله سره بل څوک منی نو هغه شریک ته، که کتاب الله سره بل کتاب منی نو هغه شریک ته. لہذا الله منع کړی مو الله تعالی په کاردار. دیکھیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانتے ہیں وہ اللہ کو ساتھ شریک کرتا ہے، جو کتاب اللہ کے ساتھ کسی اور کو کتاب مانتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو کیا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے؟ یہ سب در پردہ انہی کے انکار کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. یہ سب پر شرک کے فتوے. کیا مسلمان بخاری، مسلم اور حدیث کو کتابوں کو نہیں مانتے؟ یہ در پردہ ان کے انکار کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور تمام مسلمانوں پر شرک کے فتوے. تبلیغی جیسی پرامن جماعت ہے، تبلیغی جیسی. اب آپ سنیں کہ تبلیغ جیسی جماعت کے بارے میں اس کے الفاظ اور ملفوظات ذرا سنیں. یریگو ته ولې ډېر کم عقل دي، د حق خبرې دومره پوهېږي نه، خو په بدۍ ډېر ښه پوهېږي. که دوی الله نه یریدی او الله سره یې مینه وی نو چې چله دې تبلیغی کم ولګوله عقل پکار دی چې ہے، قرآن نہ ته یہ اللہ پیل سے کړي چې ڈرتے لینه ہیں، پس نہ د ان قرآن کا اوس مستقل اللہ سے ویلی کوئی وی، محبت ہے، ځکه چې د الله دشمنی د کے لیے مینې او د تیار الله د بیٹھے تبلیغی عشق جماعت لارې والے. خو دې قرآن ښودلي دي. که تا اتیا کله په تبلیغ کې ولګوې نو زه تا نه د یوې پوښتنه د جنت کومه، د پل صراط د یو تحقیق پوښتنه درنه کوم، تا ته پته نی. خو ته خو په الله نه یې مین که نه په تبلیغي جماعت مین. جمعیت علماء اسلام، سپاہ صحابہ، جھوٹ بول رہے پیپل، نیشنل مسلم لیگ، ایکس وائی زیڈ، ہر څوک چې دی پخپل جماعت مین دی. اشاعت التوحید پخپل جماعت مین دی. که جماعت والا لس مسئلې خودلی بس هم لکه لس مسئلې. ملا صاحب چې څنګه فارغ شي اول کال ته لاړ شي، څه د پاره؟ مقبولیت. والله صرف مقبولیت د پاره زی. والله وایم، والله اسې نه ویم، ډېر سوچ سمجھ کرے وایم، جذباتی مولا نه یم. والله د شهرت په بنیاد. اب دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ مولوی جب فارغ ہوتے ہیں تو تبلیغی جماعت میں چلا جاتا ہے اور قسم کھا رہے کہ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، مقبولیت کے لیے، شہرت کے لیے جاتا ہے. آپ دوسروں کی نیتوں پر قسمیں کھائیں اور آپ پر آج کوئی آپ کے عقیدے کی وجہ سے فتوے بھی نہیں لگا سکتا. آپ کے پاس کون سی یہ گیدڑ سنگی ہے کہ آپ تبلیغی جماعت والوں پر فتوے لگائیں، امت مسلمہ کو مشرک بنائیں، جماعتیں بنانے والوں کو مشرک اور کافر اور یہودی بنائیں، اور پھر آپ ایسے فتویٰ پروف ہو کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ډېر خلق دا وایي چې تبلیغ والا حق دی، ځکه ور سره ډېر خلق دی. نه، تبلیغ کې تبلیغ والا سره د دین هیڅ احکام نشتا، تشي مزیدی. څه شی دی؟ تبلیغ کے شپگ نمبر نور ٹولے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے حق پر کار نہیں، بالکل بھی نہیں. تبلیغ والوں کے ساتھ دین کا کوئی حکم نہیں. اتنی پرامن جماعت کو بھی اس فرقہ پرست مولوی نے نہیں چھوڑا اور آج کہا جاتا ہے کہ مناظرین فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. آپ ذرا اس کی ایک اور اس کی ذرا زبان کا نمونہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی زبان علماء کے بارے میں کس قسم کی تھی
کہ یہ جو دیوبندی اپنے مولویوں کی تعریف کرتے ہیں، جو بریلی اپنے مولویوں کی تعریف کرتے ہیں، تو کوئی مقتدی ایسا نہیں ہے کہ جو اٹھ کر اس خرقس انتہائی پشتوں میں انتہائی غلیظ اور گندی گالی ہے جو یہ مولوی کو دے رہا. ذرا سنیں. خلان دے خلقو کی داسی غیرتی سڑے نشتا چاگہ داسی جماعت دا مسجد نا پاسی چی ورطوئی چی زستا بیان نشامرے دے تخو اسی خرکوسی تخو دا خربہ چھے. اسی طرح یہ جو علماء وفات پا جاتے ہیں انہیں فوت شدہ نہیں بلکہ مردار کہتا ہے. آج ہم پھر بھی منیر شاکر کو فوت شدہ کہہ رہے ہیں، یہ علماء کو مردار کہتا تھا، مردار. اور آج اگر کوئی مناظر اس کو مردار کہہ دے کہ بم دھماکے میں مردار ہو گیا تو اس کے ماننے والوں نے زمین آسمان ایک کر دیں گے. تو اپنے اس بڑے کی زبان کو بھی تو ذرا دیکھو نا، ذرا ملاحظہ فرمائے اس کی زبان. ما تا تا مخ کی ہوئی چی مولا د سرکار بی ٹیم دے چی سرکار کلا دروس خلاف جنگ غوختو نو ہر جماعت نا د جہاد چغیر آواتی خو چی سرکار دا د پنجپیر پر سر باندے اخپل مسلمان مڑ دیکھیں کی مولوی ولی کے نو خلاف پنجپیر کا دی بغض پلار ہے کہ دے مولوی سرکار کی بیٹی ہے. شافی دی څوک دے حنفی دی څوک دے حنبلی دی څوک دے دلته چې ته مردار شي تا جنازې کټتا امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک یا دیوبند یا بریل راضی کدق خلق دیکھیں مولوی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کل کو تو مردار ہو جائے تو تیرے جنازے میں کوئی امام حنیفہ امام شافعی نہیں آتے بلکہ یہ قوم کے لوگ آتے، اور آج ناراض ہونے کیجیے اسے کوئی مردار نہ کہے. پھر آپ عجیب بات دیکھیں، یہ وہ آدمی تھا جب زندہ تھا تو مسلمانوں کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا تھا. اپنے بیان میں اس نے کہا کہ پنجابی اور پٹھان دونوں انشاءاللہ جہنم میں جائیں گے معاذاللہ، انشاءاللہ کہہ کر. اور آج مناظرین کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی اس کے جنت اور جہنم کے فیصلے نہ کریں. مناظرین کا صبر دیکھیں، انہوں نے کیا کچھ اس کی زبان سے نہیں سہا اور بدنام مناظرین کو کہا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیں ذرا. شکر دے جی پختنوں کی روجی نہیں ولے کی گیو پنجاب تا لاٹ شا روجہ نشتا نا جی فرق نشتا کال تا روجہ نشتا ہم اسلام نشتا او کدل تا روجہ شتا ہم اسلام نشتا خپکے گا ما تو حقبہ انشاءاللہ پا یو زے باندے جہنم تزے دا حساب بنکی گی چی دا ساتلی دا وغنہ دا ساتلی. ملاحظہ فرمائیں کہ پٹھان اور پنجابی دونوں انشاءاللہ جہنم جائیں گے معاذاللہ، اس لیے کہ اللہ کو نہ تو تسلیم کرتے اور نہ پنجابی تسلیم کرتے. کتنا بڑا بہتان ہے پنجابیوں پر اور پٹھانوں پر. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو مسلمان ہے ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جائے گا، اور یہ ممبر پر بیٹھ کر جہنم تقسیم کر رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر ہمارے سادہ لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی مرا ہے، مولوی کے دشمن نے اس کو مارا ہے. یہ مولوی تھا، حالانکہ مولویت کا سب سے بڑا دشمن اور مدرسے کا سب سے بڑا دشمن اس زمانے میں مولویت کے روپ میں منیر شاکر تھا. اس کے آپ چند میں کلپس آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو سنیں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے دل میں علماء اور مدارس کا کس قدر بغض بھرا ہوا تھا. سنیے ذرا. پا خلو باندے دیر خلی خبری کئی خزرنے مومنان دا پا واللہ دا دی زمانی طول ملایان دا دی زمانی طول ملایان پا خلی دیر خلی خبری کئی چھ برا پا ممبر ناس کی کہ دل سے بڑے میٹھے لیکن زبان سے مومن نہیں ہے. اور اس زمانے کے سارے مولوی اسی طرح معاذاللہ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو علماء سو کی بات کرے، نہیں، یہ تمام مولویوں کی باتیں کرے. ورنہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ جب یہ گمراہی کی طرف الہاد کی طرف آیا اشاعت کو چھوڑ کر، اس زمانے کا کوئی ایک کلپ دکھائے جس میں اس نے علماء حق کی تعریف کی ہو. اس کے ہر کلپ میں علماء کے خلاف بد زبانی ہے. تبوئی چھ دا ملائکہ دا دے څومره حق بیانولی شي بیانوي، خو چې د دې ممبر نه کوشي دی دا څه چې وایي دی وی باندې هم د ښکاره عمل نشي کولی، نه یې پې کوي. پروفیسر صاحب په خبرو کې زیوه اضافه کول غواړم. هغه یوه خبره دا وکړه چې واپس قرآن ته راشو، دا بهترینه خبره ده او دې نه بغیر بل حل نشته. خو دویمه پکې زه دا ایډ کوم چې قرآن ته راتلو سره سره د قرآن مخالف چې کوم قوتونه دي د هغو نه منع کېدل، ځکه چې په مدارسو کې اگر چې خلک د یرې نه دا وایي چې د دین کار کیږي،
خو موږ په دې ښه پوهېږو چې مدارسو کې د قرآن خلاف یو بهترین تعلیم ورکول کیږي چې تاسو به د قرآن د دې آیت جواب څنګه کوئ. د دې آیت ته چې دا کومه معنا طبري صاحب کړې ده، جلالین صاحب کړې ده، روح المانی صاحب کړې ده، دا به موږ څنګه ثابتوو چې دا همدغسې ده او قرآن به خپلې معنې ته نه پرېږدو. نو موږ به مخالفو قوتونو نه رامنع کیږو، مولا به پرېږدو. مولا د قرآن بالکل دشمن دے، مولا د حکمران غلام دے، مولا د روایاتو پر روایت پرست ہے، کتاب پرست ہے، شیخ پرست ہے، دیوبند پرست ہے، بریل پرست ہے، پنج پیر پرست ہے، خو منگ سے نہ مخلوق پرست یو. آپ نے بد زبانی سنی. یہ کہتے ہیں پروفیسر، کسی پروفیسر کو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے بلکہ جو قرآن کی مخالف قوت ہے انہیں بھی ختم کرنا ضروری ہے. پھر کہتے ہیں اگرچہ لوگ ڈر کے مارے یہ کہتے ہیں کہ مدارس میں دین کا کام ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں، وہ ڈر کے مارے کہتے ہیں. قرآن کا سب سے بڑا مخالف مدرسہ ہے. اس مدرسے کے اندر مولوی کو سکھایا جاتا ہے کہ قرآن کی مخالفت ہم نے کیسی کرنی ہے. مولوی روایت پرست ہے، مولوی کتاب پرست ہے، مولوی قرآن کا دشمن ہے، مولوی قرآن کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، مولوی غلام ہے سرکار کا. یہ اس کی زبان ہے علماء کے خلاف. اور آج پھر ہم جیسے علماء سے یہ توقع کی جائے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی خیر. یہاں ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں، بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو جی، ان کی برائیاں بیان نہ کرو. تو میں ان مذہبی یوتھیوں سے کہوں گا کہ بات پوری نقل کیا کرو، تحریف مت کیا کرو، ناقص اور آدھی بات روایت نہ کرو. پتہ نہیں تم نے خود بھی یہ روایت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، کہ کہیں سے بس دیکھ لی تو نقل کرنا شروع کر دی. یہ میرے پاس شامی ہے اور اس کی جلد نمبر 4 ہے جو فرفور کا نسخہ ہے. عام نسخے میں جلد نمبر 2 مل جائے گا. جلد نمبر 2 میں اس میں اسی اذکروا محاسن موتاکم کے بارے میں لکھتے ہیں. جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 356 ہے. 356 پر اس حدیث کا معنی بیان کرتے کہ واقعتاً مردوں کی، مسلمان مردوں کی برائیاں بیان نہیں کرنا چاہیے مگر اس وقت کہ جب وہ مردہ بدعتی نہ ہو. اے ما لم یکن المیت صاحب بدعت، یہ برائیاں اس وقت تک نہیں بیان کریں گے جب تک وہ مردہ بدعتی گمراہ نہ ہو. اگر وہ کسی گمراہ بدعتی کی لاش ہے، اہل سنت سے خارج کسی آدمی کی لاش ہے، تو اس کے عیب بیان کریں گے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، جیسا کہ پیچھے میں بیان کرائے ہوں. اور پیچھے کیا بیان کیا ہے؟ صفحہ نمبر 224 ہے میرے پاس. صفحہ نمبر 224 پہ لکھتے ہیں کہ اگر غسل دیتے وقت میت کے اوپر کوئی زخم وغیرہ یا کوئی عیب نظر آئے یا جیسے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے تو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے. بشرط ما لم يكن مشہورا ببدعة فلا بأس بذکرہ تحذیرا من بدعته، بشرط کہ وہ کوئی بدعتی گمراہ نہ ہو. اگر کوئی بدعتی اور گمراہ ہو اور اس کے عیوب ہو تو اس عیوب کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کی گمراہی سے بچیں. تو ہمیں مفتی صاحب کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم مفتی صاحب کے خیالات پر تبصرہ کرنے کے لیے اس لیے مجبور ہوئے کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے زور پر انہیں کوئی شہید اسلام یا کوئی مسلمانوں کا بہت بڑا ہیرو سمجھ رہے ہیں اور پھر کہ ان کے نظریات سے متاثر نہ ہو جائے، انہیں ان کی حقیقت معلوم ہو جائے. آگے چلیے. ویسے تو ہم نے اپنے ایک رسالے میں مفتی منیر شاکر صاحب کے قریباً 50 کفریہ اور گمراہانہ عقائد جمع کیے ہیں جو استفتاء کی صورت میں بنورٹون اکوڑا خٹک بھی بھیجا گیا تھا جس پر انہوں نے کفر اور گمراہی کے فتوے لگائے تھے. لیکن میں یہاں وقت کی قلت کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے 12-13 گمراہ کن عقیدوں کا ذکر کروں گا جس میں متواترات کا انکار کیا ہے، انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں، خلفائے راشدین کا انکار کیا ہے، صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے تواتر کے ساتھ ثابت شدہ نظریات تھے ان کا انکار کیا ہے، مسلم مسائل کا جو اہل سنت والجماعت تھے ان کا انکار کیا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے کہ جی منکر حدیث ہے بس یہ اس کا جرم ہے. نہیں، انکار حدیث کی آڑ میں اس نے جو مسلمات کا انکار کیا ہے. میرے آج کے درس میں زیادہ تر وہ چیزوں بخاری اور مسلم کے بارے میں یا احادیث کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی ہے کہ یہ مجوسیوں کی کتاب ہے، مجوسیوں نے لکھی ہے، وہ تو اس کے اتنے زیادہ بیانات نیٹ پر موجود ہیں اور علماء نے اس پر رد بھی کیا کہ آسانی سے مل جائیں گے. لیکن اس کے یہ خطرناک عقائد زیادہ تر لوگوں کی نظر سے اوجھل ہے، لہٰذا میں انہی پر تبصرہ کروں گا. پہلے میں یہ کہہ دوں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور اہل سنت والجماعت ہی وہی ناجی گروہ ہے جس کی نجات کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی احادیث میں صراحت فرمائی ہے، اور امت جسے اہل الحق کہتے ہیں، یہ نجات یافتہ گروہ ہے، یہ اہل حق ہے، جو ہمارے دیار میں سنی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ منیر شاکر صاحب سنیوں کو باطل پرست کہتے تھے کہ شیعہ اور سنی دونوں باطل پر ہیں، اور صرف یہی نہیں، آگے سے کہتا ہے کہ اگر شیعہ کی 4 کتابوں کو ایک طرف کر لیا جائے اور سنیوں کی سیاستہ کو ایک طرف، احادیث کی کتابوں کی طرف کر لیا جائے، تو شیعہ سنی دونوں کا عقیدہ قرآن پر نہیں ہے، یعنی اہل سنت والجماعت بھی قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو اہل سنت جماعت کے 4 اصول ہے، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ سنیوں نے 4 شریک اور ٹھہرا دیا، معاذ اللہ، یہ تو الوہیت ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ شریک قرار دینا ہے۔ تو مفتی منیر شاکر صاحب جو اہل سنت والجماعت گروہ ہیں، آج وہی اہل سنت والجماعت ان کے لیے دعائیں مانگ رہے۔ مفتی منیر شاکر صاحب کہتے تھے کہ یہ سارے قرآن کے باغی ہیں، سارے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ان کی اور شیعہ کی گمراہی ایک جیسی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کو گمراہ کہے وہ خود گمراہ ہے۔ آپ ذرا اس کا وہ کلپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ زکل کل خبر وکم نو بیا ډیر خلق ما ته پته لګي، خلق راته وای یره د کې مذهب غیرت نشتا او دا چې کم د باطل نه اورورا زما د الله په ذات قسم وی چې سنی ته هم په باطل ہے، او الله په ذات مې قسم وی چې شیعہ ته هم په باطل ہے۔ اللہ کی ذات ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سنی تو بھی باطل پر ہے، شیعہ تو بھی باطل پر ہے۔ الله د اسمان نه قرآن را لګلې دی، او قرآن د عبادتونو کتاب نه دی، مخکې براشي اللہ تعالیٰ فرمائی پدی بندغت ننینی سبق کی دی شیراشی 15 نمبر آیت کے وقول، اس کا دجل و فریب ہے، کہتے کہ قرآن عبادتوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو نظام قائم کرنے کی بات ہے۔ اب بعض قرآن پر ایمان رکھتے ہو، بعض تو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ کہاں ہے؟ یہ کہ قرآن میں تجھے نظر نہیں آتا؟ یہ حج کے مسائل کے تجھے قرآن میں نظر نہیں آتے؟ یہ میراث کے مسائل تک کے تجھے قرآن میں نظر نہیں آتے؟ قرآن معاملات کی کتاب بھی ہے، معاشرت کی کتاب بھی ہے، سیاست کی کتاب بھی ہے، خلافت کی کتاب بھی ہے، حکومت کی کتاب بھی ہے، آئین بھی ہے، نظام بھی ہے، اور عبادات بھی ہے۔ ایک کا انکار کرنا، دوسرے کو ماننا، یہ تو قرآن کا انکار ہے، کھلی ہوئی تحریف ہے جس میں یہ آدمی مبتلا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ نبی تے خلق توا یا آمنت بما انزل اللہ من کتاب، دی خلق توا چې ما هم په هغه کتاب ایمان راوړی دی چې کم ما ته نازل شوی دی۔ نبی وایي چې ما هم په ایمان راوړی دی۔ الکه ایمان څه معنا؟ ایمان څه معنا؟ ما ایمان راوړی دی، یره جی ایمان دا معنا چې اعتکاف ته ناستم ټک ټک ټک، ایمان دا معنا چې مونځ به کوم؟ د ایمان معنی څه ده؟ وامرت لاعدل بینکم، ما له امر شوی دی په دې کتاب کې چې زه ستاسو په منځ کې عادل وکړم۔ عادل په څه شي کې کیږي؟ یہ بھی یہ تحریف کر رہا ہے کہ ایمان کا معنی یہ کہ عدل کرے، تحریف کر رہے ہیں، لیکن ہم اس وقت اس کی ان تحریفات کی طرف نہیں جا رہا، ہمارا مدعا یہ فیصلوں کی دین د قانون په شکل راغلی دا، او فیصلې کوي دا د منځونو، د عبادتونو، د حجونو، د ذکرونو، دا کمې لوبې چې دا خلکو جوړې کړي دي، دا دې دپاره نه دی راغلی۔ استغفر اللہ، کس طرح کہہ رہے دین یہ نماز، عبادت، ذکر، اذکار، حج جو لوگوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ، یہ کھیل تماشا ہے۔ خدا کے بندے یہ اللہ نے پرست کیا ہے، اور یہ کس طرح عبادات کا مذاق اڑا رہا ہے یہ آدمی۔ بینہم د دې شیعه او د دې سنی بنیاد چې ده دا په کتاب الله باندې نه ده، دا په روایاتو ده۔ شیعهګان دې قرآن تکینی، 4 کتابونه د دوی چې کم دي کتب 4 دا کتابونه دی یو طرف ته کی، که د قرآن نه شیعه خپل عقیده او نظریه ثابته کړه ما دي پالیسي کی، او سنی دی د خپل قرآن تکینی، او سنی دی شپږ کتابونه د قرآن نه یو طرف ته کی، د د شپږ کتابونه تنه لري کی، د الله کتاب نه دی سنی خپل عقیده او نظریه او عمل ثابت کی، زبر د سنی مسلمان وګڼم، ابل بشیه مسلمان وګڼم۔ اندازہ لگائے کہ رہے سنی اپنی 6 کتابیں یعنی سیاہ ستہ ایک طرف کر کے صرف قرآن سے اپنا عقیدہ ثابت کر دے، میں سے مسلمان ماننے کو تیار ہوں۔ گویا وہ جو 6 کتابیں بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن ترمذی، نسائی وغیرہ، وہ قرآن کے مخالف ہیں، اور سنیوں کا نظریہ اس کے اوپر ہے۔ اب کیا اس کا نام انکار حدیث نے؟ تو کیا انکار حدیث کے سر پہ سنگ ہوتے ہیں؟ میں اس وقت اس کے انکار حدیث کی طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ ایک کلپ چونکہ آ گیا تو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ اور حدیث کا مین ذخیرہ سیاہ ستہ ہے، اور یہ کہہ رہے کہ سنی کا عقیدہ اس سیاہ ستہ کے اوپر ہے اور یہ قرآن کے مخالف ہے، تبھی سنی قرآن سے اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا۔ آج کہا جاتا ہے کہ جی وہ
مفتی صاحب نے قرآن پر ہاتھ رکھا ہے کہ میں مانتا ہوں فلاں کتاب کو فلاں کتاب کو فلاں تو مرزائیوں کی ویب سائٹ پر چلے جائیں، وہاں اوپر لکھا ہوگا خاتم النبیین، تو کیا وہ ختم نبوت کو مانتے ہیں؟ کیا کبھی کسی بدعتی نے یہ کہا کہ میں بدعتی ہوں؟ وہ بھی قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں سنی ہوں سنی ہوں۔ غلام احمد پرویز کو آپ بھی منکر حدیث کہتے ہیں، لاؤ اسے کوئی ایک بیان جس میں وہ کہتا ہو کہ میں منکر حدیث ہوں۔ غامدی کو آپ بھی منکر حدیث کہتے ہیں، لاؤ اس کی ایک کتاب جس میں کہتا کہ منکر حدیث ہوں، بلکہ وہ تو لکھ کر دیتا ہے کہ میں نے کبھی حدیث کا انکار کیا، میں نے کبھی سنت کا انکار کیا۔ اور بابا کوئی بھی تقدیر کا منکر خود کو تقدیر کا منکر نہیں کہتا، وہ قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میں، یہی تو ان کا دجل و فریب ہے۔ جو آدمی کہ سیاستہ قرآن کے مخالف ہے اور سنیوں کا عقیدہ قرآن پر نہیں سیاستہ پر ہے، تو اور کیا انکار حدیث ہوتا ہے؟ مجھے آپ سمجھائیں نا، اور کیا انکار حدیث ہوتا ہے؟ ابھی تو جو بخاری مسلم کے خلاف زبان استعمال کی کہ یہ مجوسیوں نے لکھی ہے معاذ اللہ، اس طرف تو میں بھی آ نہیں رہا، اس لیے وہ صرف میرا موضوع نہیں ہے۔ ستا بنیاد پر کتاب اللہ نہ دے لکه څنګه يهود او نصاراو کتابونو کې حال کی چورتا سوچا کڑے میوی اطاعت خپل، اللہ تعالیٰ فرمائی زما بندگی کوا اطاعت سوچا کرتے ہوئی خالص کرتے ہوئی، اطاعت را تو سوچا کا اطاعت کے گورا چھبل سوک شریک نہ کے مطاع اصلی بیو اللہ وی تا سالور خدایان جو۔ حالانکہ یہ بھی یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ اطاعت ایک اللہ کی، اطاعت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، حالانکہ خود قرآن رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ تو اس آدمی کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے، اور یہاں پر بھی دراصل وہ انکار حدیث کے لیے راستہ کھود رہا ہے، کیونکہ حدیث کو ماننا گویا رسول اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کو ماننا ہے، اور یہ وہی کہہ رہا ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں، ورنہ آپ اطاعت میں شریک کر لیں گے، تو اور انکار حدیث کیا ہوتا ہے؟ لیکن وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم تو جو اہل سنت والجماعت کو اس سے باطل کا، قرآن کے خلاف کر، سنیوں کو جو باطل کا ہے، ہم وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ توڑ کرل و دیوی چی یو کتاب اللہ یعنی زد اللہ منما، بل دیوی چی رسول اللہ سنت، بل ورسر بخاری و مسلم ابو داود دی دیو منل، بیا دیوی اجماع امت، بیا دیو علماؤنا خدایان جوڑ کرل، بیا دیوی قیاس مجتہد، بیا دی مجتہد نا خدای جوڑ کو نانا منگا یو اللہ منو چشے منو۔ اب آپ مجھے بتائیں، تمام اہل سنت جماعت یہ چار اصول نہیں مانتے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس؟ یہ کہتا ہے کہ سنت کے ساتھ پھر بخاری مسلم یہ ماننا گویا اس کو خدا ماننا ہے معاذ اللہ، پھر اجماع کے ساتھ تم نے مولویوں مجتہدین کو مانا، گویا اللہ کو تم نے اس کا شریک کر دیا، الہ مان لیا، اور پھر قیاس تم نے قیاس کو الہ مان لیا۔ ہم انہیں کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، ہم ایک اللہ کو مانتے۔ انکار حدیث کے ساتھ ساتھ اس سے تمام اہل سنت والجماعت پر شرک کے فتوے لگائے اور الوہیت میں شرک کے فتوے لگائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ جو اہل سنت والجماعت کے ان چار اصولوں کا انکار کرے، آپ کا غیر مقلدین سے کس بات پر اختلاف ہے؟ جو ان چار اصولوں کا نہ صرف انکار کرے بلکہ ان پر شرک کے فتوے لگائے، جو یہ کہ سنی کا ایمان سیاہ ستہ پر ہے جو قرآن کے خلاف ہے، قرآن سے سنی اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا، اس شخص کا حکم کیا ہے؟ کوئی مفتی غیرت کرے، مصلحت سے نکلے، سوشل میڈیا کی ہوا نے آپ کو آخرت میں کامیاب نہیں کرنا، آپ کے عقیدے نے آپ کو آخرت میں کامیاب کرنا ہے، مجھے فتویٰ دینا، جرأت کرے کیا فتویٰ شخص کے اوپر؟ آگے چلیے، میں اس کے جو نظریات بیان کروں گا اس کا رد نہیں کروں گا۔ یہ خود منیر شاکر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو چیز سب کی مانی ہوئی ہو اس کے دلائل دینے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس کے جتنے شبہات اس کے جوابات مولانا مفتی ادیب صاحب دامت برکاتہ عالیہ دے چکے ہیں، میں صرف اس کے ان مسلمات کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، کیونکہ وہ مسلمات بھی آپ کو معلوم ہے، اس کے دلائل بھی آپ کو معلوم ہے، لہذا رد کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آئیے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر بدترین توہین یہ آدمی کرتا ہے، میں اس کا ابھی کلپ چلاؤں گا، اردو سننے والوں کے لیے میں اس کا ترجمہ نقل کر دیتا ہوں، اور مجھے ایمان سے بتایا کہ کیا یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کرنا درست ہے؟ کرے، اگر درست ہے تو جرأت کرے، منبر پر اس جمعے کو یہی انداز رسول اللہ کے بارے میں اپنائے، اور اگر نہیں تو یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کا حکم کیا ہے؟ یہ کہتا ہے رسول اللہ کو کیوں مانتا ہوں؟ رسول اللہ کو میں ذاتی طور پر نہیں مانتا، نہ میرے چچے کا لڑکا ہے معاذ اللہ۔ یہ رسول اللہ کے بارے میں یہ انداز، کس کافر نے آج تک یہ اسلوب اختیار کیا کہ وہ میرے چچے کا لڑکا ہے جو میں اس کو مانتا ہوں، نہ میرے ماموں کا لڑکا ہے، نہ میں جانتا ہوں، میں جانتا بھی نہیں ہوں، کیوں مانتا ہوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ مان، اگر اللہ نے نہ کہا ہوتا تو واللہ اس کا نام بھی نہ لیتا معاذ اللہ۔ یہ اسلوب کیا رسول اللہ کی شان کے لائق؟ حالانکہ یہ اس سے جو بات کی ہے وہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر بات کی،
مشرکین مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے لیکن ذات کو مانتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا لیکن درخت آپ کو مانتے تھے، آپ فرماتے تھے جس درخت، مجھے آج بھی وہ درخت یاد ہے کہ جس میں سے میں گزرتا تھا تو مجھ پر وہ درود و سلام پڑھتے تھے، آپ پر بادل سایہ فگن کیے ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اسے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے۔ یہ تو ان مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہے۔ یہ انداز آگے کہتے ہیں تو جو رسول اللہ کے عشق کے نعرہ لگاتا ہے تو بھی یہ نسبت دل کے اندر لیکن لے کر میں رسول اللہ کے ساتھ محبت اس لیے کہ اللہ کا نبی ہے، اگر یہ نبی نہ ہوتا تو ہم ہرگز نہیں مانتے۔ عرب میں بہت سے لوگ گزرے، عبد المطلب اس کا دادا گزرا ہے، ہم نہیں مانتے، ابو طالب اس کا چچا تھا، ہم نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ کیا حضور علیہ السلام عرب کے بہت سے عام لوگوں کی طرح تھے؟ اگر وہ عرب کے بہت سے عام لوگوں کی طرح تھے تو آپ میں اور مشرکین مکہ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو کہتے کہ ہم کیوں تجھ پر ایمان نہیں کرتے، تو ایک عام آدمی۔ باقی یہ بھی دھوکہ اور فراڈ ہے کہ جی اللہ نے کہا کہ اس کو نبی ہے تو ہم اللہ کی معرفت ہوئی ہے رسول اللہ کے ذریعے۔ خدا کی قسم رسول اللہ نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کا پتہ چلتا اور نہ ہمیں قرآن کا پتہ چلتا۔ ہم اللہ کو اس لیے مانتے کہ ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے، ہم اس لیے قرآن کو مانتے کہ ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کو نہ مانے تو نہ اللہ کو مان سکتے نہ قرآن کو مان سکتے۔ ہندو، عیسائی، یہودی مشرک اس لیے مشرک ہے، اس لیے ہندو ہے، عیسائی والے خدا کو نہیں مانتا، یہودی والے خدا کو نہیں مانتا۔ لیکن کیوں یہودی ہے، کیوں عیسائی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ اس لیے رسول اللہ نے ہمیں اللہ کی معرفت کروائی ہے، ہم نے رسول اللہ کو دیکھ کر اللہ کو مانا ہے، ہم نے رسول اللہ کو دیکھ کر قرآن کو مانا ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کسی ایک صحابی کا مجھے ذکر بتا دے جو رسول اللہ کے دامن میں اس لیے آیا ہو کہ یا رسول اللہ میں نے قرآن مانا ہے چونکہ قرآن میں آپ کو نبی کہا گیا اس لیے میں آپ کو مانتا ہوں۔ نہیں، ہر صحابی نے آپ کو دیکھ کر، آپ کے معجزات کو دیکھ کر، آپ کی صداقت امانت کو دیکھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو مان کر اللہ اور اس کے قرآن کو مانا ہے۔ کس قدر لوگوں کو گمراہ کر رہا۔ اور پھر سنیے ذرا اس کا بیان۔ اور دا کم سیس چی اللہ حکم کڑے دے آغا منم، نور نٹول امت نہ منم، رسول اللہ والے منم، رسول اللہ سے ذاتی طور باندے نہ منم، نمی دو ترس بے دے، نمی دو ماماز بے دے، نمی پیش جلا ولی منم اللہ ویلی دی چی وی منم کہ اللہ نوے ویلی واللہ چی نم میں دد نوے اغسطے استغفر اللہ، نتکد رسول اللہ دا عشق چگی وی تندہ نسبت زنکی اللہ دے غرق کا اللہ چی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکدہ چی دا اللہ نبی دے، اللہ دا غد تصدیق کرے دے دا غد نبوت، لہذا زمان پہ سر و مال قربان دے او کچر دے دا اللہ نبی نوے منگو منہ لے جواب راکی عربو کی بلا شیخن تیر دی عبدالمطلب ددنی کتر دے منگے نمان، ابو طالب ترو منگے نمانو، لار عبداللہ منگے نمانو، مور آمینہ وارڈوی مانو نا، چاہو سپوری ویلی دی چاہ آمینہ فرمائی لی دی جدا سے ہو کے چاہ ویلی۔ اس طرح اس کی ایک اور گمراہی دیکھے کس قدر، یعنی میں حیران ہوں کہ اس کی تعریف کرنے والوں کو یا تو واقعتاً اس کے عقائد معلوم نہیں یا انتہائی دین سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں جو ایسے گستاخانہ نظریات رکھنے والے کو بھی شہید اور بزرگ کہہ رہے ہیں۔ یہ آدمی کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ کوئی علی کی صفت کر رہا ہے، کوئی حسین کی صفت کر رہا ہے، کوئی عمر کی صفت کر رہا ہے، کوئی ابو بکر کی صفت کر رہا ہے، کوئی ابراہیم کی صفت کر رہا ہے، ابراہیم کی مدح بیان کر رہا ہے۔ یہ مدح بیان کرنا جائز نہیں ہے، الفاظ اس کے ابو بکر، عمر، علی، حسن کی صفت کرنا یعنی تعریف کرنا قرآن کا مزاج نہیں، قرآن کا یہ مزاج نہیں کہ پرانوں کو یاد کر ابراہیم کتنا بڑا آدمی تھا، کوئی اس کے مقام کو پہنچ سکتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ خبردار ابراہیم کی تعریف ممبر پر نہ کرنا۔ جھوٹ بولتا ہے، قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کی تعریف ممبر پر مت کرنا۔ قرآن تو خود ابراہیم کی تعریفیں کر رہا ہے تو ہمیں اسے کیسے منع کر سکتا ہے؟ لیکن آپ اس کی گستاخی اور بے باکی کو دیکھیں۔ خبردار ابراہیم کی معرفت لوگوں کو نہ کروانا، یعنی ابراہیم کے پہچان لوگوں کو نہ کروانا۔ جب قرآن ابراہیم کی پہچان لوگوں کو کروانے سے منع کر رہا ہے تو قرآن خود ان کے قصے کیوں بیان کر رہا ہے؟ قرآن تو خود ان کی معرفت کروا رہا ہے۔ لوگوں کو کہیں ابراہیم کا عاشق، لوگوں کو کہیں ابراہیم کا عاشق مت بنا دینا، بس ایک گروہ تھا چلا گیا معاذ اللہ، کہیں ابراہیم کا عاشق نہ بنا دینا معاذ اللہ۔ اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی بے باکیہ جو اس آدمی نے کی ہے، سنیں ذرا۔
کله د ابوبکر صفتونه، کله د عمر صفتونه، کله د علی صفتونه، کله د حسین صفتونه، کله د معاویه صفتونه. دا د قرآن مزاج جواب را کې دا د قرآن مزاج. قرآن وی قرآن دا مزاج نه دی چې زاړه یادوا. قرآن هغه قرآن دی چې د کله د ابراهیم، اسماعیل، د اسحاق، د شعیب، د موسی او د عیسی علیهم السلام ذکر وکي. لوی لوی خلق دی ابراہیم زیت څوک رسیدی شي، خو چې کله قرآن ذکر وکي ورپسې وی تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. خبردار د ابراہیم صفتونه په منبر شروع تحریف نکي. کر رہے ہیں، بالکل ترجمے میں تحریف کر رہے ہیں، خبردار ابراہیم خلق ته معرفی نکي، جھوٹ بول رہے خلق په ابراہیم مین نکي. ہیں، جھوٹ بول رہے تلک ہیں. امة دا یوه ډله وه قد خلت تیر شوا لها ما کسبت، دوی د پاره هغه څه دي چې ځان سره یې وړي دي، بس ولکم ما کسبتم، بس یہ کہیں نہیں ہے تاسو قرآن د میں. پاره هغه دي چې تی کوي. د هغه صفتونه به نه کوي، ځان بول نه رہے ہیں. نر جوړ کا. جھوٹ بول د رہے ہیں. هغه سچائی به نه ذکر کوي، خپله سچائی ذکر کوه. جھوٹ بول رہے نن ہیں. مسلمان د پلار او د چا صحابه رانیولي دي، چا عمر رانیولی دی، چا ابوبکر نیولی، چا علی نیولی، چا حسین نیولی، چې کتاب پڑھاوے د دې ملعونو. بہت سے لوگ جو اہل سنت والجماعت کی طرف نسبت کرتے تھے وہ بھی اس کے غم میں فاری نیاری جا رہے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ کہہ رہے کس نے علی کو پکڑا ہے، کس نے معاویہ کو پکڑا ہے، کس نے حسن کو پکڑا ہے، کس نے حسین کو پکڑا ہے. آگے کہتا ہے یہ لعنتی اور ملعون جب ذکر کرے گا ان صحابہ کا ذکر کر کے معاذ اللہ. کیا یہ فتوے صرف شیعوں کے لیے ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے؟ کیا اس انداز سے صحابہ کے تذکروں سے کبھی شیعہ نے بھی روکا ہے آپ کو؟ ملاحظہ فرمائیں. د دې لعنتی مسلمان کتاب چې پڑھاوے، د دې لعنتی مسلمان تقریر چې اوري، دې کې با پلانې ډېر لوگ کہتے ہیں اس لعنتی مسلمان کی تقریر جب سنو گے، اس لعنتی مسلمان کی کتاب جب کھولو گے تو ان کے تذکرے ملیں گے. تو یہ تذکر تو سارے مسلمان کر رہے ہیں، سب لعنتی ہے معاذ اللہ. ہمارا اکابر اسلاف سب لعنتی تھے، ان پر جنہوں نے کتابیں لکھی سب لعنتی ہے معاذ اللہ. یہ اس کے تھوک کے حساب سے فتوے ہیں، اور آج مناظرین کو کہا جا رہا ہے کہ فتوے کیوں لگاتے ہو. اللہ متیر شج ډېر علم باندې عبور حاصل. ته ما ته په منبر د پاسه د انسانانو صفتونه چې کوي د رحمان صفت ولې نه کوي؟ اولاد ته، زما لونو ته، زما خویندو انګیندو ته کچرې یو ملا لګیا شي. اور پھر اس آدمی کی گھٹیا مثال دیکھیں. یہ کہتا ہے کہ اگر میری بہنوں کو اور بیٹیوں کو کوئی آدمی، کوئی مولوی غیر مرد کی تعریفیں کرے میں کبھی برداشت کروں گا؟ کوئی غیرت مند آدمی برداشت کرے گا؟ تو تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر تم صحابہ اور اسلاف کے اور نیکوکاروں کے تذکرے کرتے ہو؟ یہ بدبخت انسان صحابہ کو، اسلاف کو عورتوں کے سامنے ایک غیر مرد کے تذکرے کی طرح تذکرہ سمجھ رہے کہ ان کا تذکرہ ایسا ہی جیسے عورتوں کے سامنے کسی غیر مرد کا تذکرہ کیا جائے. اس سے بڑی کوئی مدح صحابہ اور مدح انبیاء کی توہین ہوگی؟ والعیاذ باللہ د پردو ژڼو صفتونه ورته شروع کی. زه به دا ملا پرېږدم تقریر ته؟ زه به ورته چې ته خو زما بچي تباه کوې، زما بچو ته خو ته ټوله د فحاشۍ لارې ښایې، ته ورته د پردو ژڼو صفتونه کوي. خو که دا اولاد ته ستا څوک د غیر الله صفتونه کوي او هغه د لوی الله نه یې پښمانه کوي او د هغه نه یې توجه را اړوي د دنیا په انسانانو باندې، پلنکی لوی بزرگ تیر دے. محمد رسول اللہ داسې سترګې وي، د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داسې زلفې وي. ته د الله صفت ولې نه کوې؟ محمد رسول اللہ زلف باندې زه څه کوی شم؟ زه د هغه په شونډو باندې جنت ته تللی شم؟ ملاحظہ فرمائے. میں کیا کہوں؟ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے ایسی زلفیں تھی، محمد رسول اللہ کے ایسے ہونٹ مبارک تھے، میں نے ان کے ہونٹوں کا اور زلفوں کا کیا کرنا ہے؟ کیا میں ان کے زلفوں سے جنت میں جا سکتا ہوں؟ حالانکہ کوئی انہیں بتائے. میں نے اپنے ایک بیان میں بھی کہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ہونٹ، زلفیں، آنکھیں، چہرہ مبارک ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کر اسلام لے کر آ جاتے تھے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کا یہی مبارک ہونٹ، یہی مبارک چہرہ اور یہی مبارک آنکھیں اور زلفیں دیکھ کر ایمان لے کر آئے تھے. وہ ایک تفصیلی بیان ہے. یہ اگر یہ گستاخی نہیں تو گستاخی کس کا نام ہے؟ گستاخی کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں کیا؟ صرف یہی نہیں، یہ آدمی خلفائے راشدین کے وجود کا انکاری ہے، صحابہ کے وجود کا انکاری ہے کہ آیا خلفائے راشدین بھی تھے کہ نہیں تھے، اسے اس کا بھی یقین نہیں ہے.
اس کے کلپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. پو قرآن کی صرف دا یو صحابی ذکر دے چھ زید نامہ دا پو طول قرآن کی دا بل صحابی نوم دی باندې ما یو ځل سے یو باریک خبره کړې وه خو دا امت خو زما په خبرې خو ډېر کم خلک پوهېږي څه ووایو چې د صحابو په باره کې چې کومه جګړه د شیعه او د سني ده دا جګړه په صحابو نه ده دا په نومونو ده. نفس صحابي شیعه هم مني نفس صحابي سني هم مني. نفس صحابیت نه څوک انکار نه کوي نومونو نه جګړه ده. یو وایي چې پلانې چې ته وایي چې دا صحابي دی هغه ورته چې دا صحابي نه دی بل ورته چې دا ته چې یادوي دا صحابي نه په نومونو جګړه ده په صحابیت او صحابي نومونه چې دي دا تاریخي ذکر دي. خلیفہ اول ابو بکر صدیق نامه ده قرآن ندی ویلی چې هغه ابو بکر نامه ده اول خلیفہ ده. قرآن ندی ویلی چې دویم خلیفہ عمر نامه ده دریم عثمان نامه ده څلورم علی نامه ده کدي شي اړو دا نومونه نه دا کدي شي تاریخ کې مونږ ته چا خو دي او صحابه چې کوم د پیغمبر دی پاک خلک نو جګړه د خلکو په نومونو دا او نه نام د صحابي په قرآن کې صرف یو زید ذکر ده بس. یہ کہہ رہے کہ جھگڑا سنی شیعوں کا صحابہ پر ہے صحابہ پر نہیں ہے. دونوں صحابہ کو مانتے سنی بھی مانتے شیعہ بھی مانتے ہیں. جھگڑا ناموں پر ہے اور قرآن نے صرف ایک صحابی زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا بس. اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ تاریخی نام ہیں. ابو بکر خلیفہ رسول ہے ہو سکتے نہیں ہو تاریخ نے ذکر کیا. تاریخ اس کے نزدیک مجوسیوں نے لکھی ہے. عمر رسول اللہ کا خلیفہ ہے ہو سکتے نہ ہو. اب یہ انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے کیونکہ خود اس کا نظریہ کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے ہم وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر اس انداز سے آپ مسلمات کا انکار کرنے لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ منیر شاکر صاحب فلاں کا بیٹا ہے تو یہ تو لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو پتہ نہیں کسی اور کا بیٹا ہو خواہ مخواہ میں اس آدمی کی طرف نسبت ہوگی ہو. یقیناً آپ کو میرا انداز برا لگا ہوگا. اگر آپ کو میرا یہ انداز برا لگ رہا ہے تو آپ کی غیرت پر لعنت ہو کہ جو انداز یہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کرے وہ آپ کو برا نہیں لگ رہا. اور اسی کے ضمن میں پھر یہ کہہ دوں خود منیر شاکر صاحب نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس کی تعریفیں نہیں کرو گے ابو بکر عمر کی تعریفیں نہیں کرو گے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. لہذا آج جو ممبر پر بیٹھ کر یا اس کی آل اولاد جو میڈیا پر آ کر اپنے والد صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں یا جو اس کے شاگرد تعریفیں کر رہے ہیں وہ اپنے اس بزرگ کے ہاتھوں وہ اس کی تعلیمات کا منکر ہو کر وہ خدا کے ساتھ شریک کرانے والا. دنیا میں بھی خسران اور آخرت میں بھی. ساری امت سے ہٹے ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر جو گروہ بنایا وہ گروہ بھی تیرے مرنے کے بعد تیرے نظریے کے اوپر نہیں ہے. آگے چلیے اگلا اس کا خطرناک عقیدہ جس میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا. حالانکہ شرح عقائد اور ہماری عقیدے کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور جو ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں. اور پھر ظلم اس آدمی کا دیکھیں کہ ایک طرف یہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہا ہے دوسری طرف گرو نانک کو مان رہے نبی کہ علماء نے اس کو نبی مانا ہے. اب ایک طرف تو آپ علماء کو گالیاں دیں کہ یہ مجوسیوں کی سازش میں آ گئے تھے اور یہاں اپنا الو سیدھا کرنا ہو تو انہی علماء کی بات کو آپ نے حجت بھی مان لیا. حالانکہ گرو نانک حضور علیہ السلام کی قریباً 1000 سال بعد آیا تھا. تو اگر ہم اس کو نبی مان لیں تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ کہاں چلا جائے گا. آپ ملاحظہ فرمائیں اس کا یہ گمراہ کن بلکہ کفر جیسا خطرناک عقیدہ ملاحظہ فرمائیں. محققینو د دې متعلق څه لیکلي دي چې کومو محققینو ته خلکو کافر ویلي دي. جھوٹ بول رہا ہے. ایک محقق نے بھی ایسی بات نہیں کہ جو ایک کر رہے ہیں. محقق سے مراد اس کی اپنی ہوتی ہے. نو راشه لږ دغو کافرو بیان خو مو واورئ چې کافر بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ کافر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اب جو یہ آدم کی تفسیر بیان کرے گا وہ کافر ہی بیان کرتے ہیں مسلمان بیان نہیں کرتے. اس باب میں ہم اس کے ساتھ 100% متفق ہیں. د دې په باره کې څه وایي ټولو نه اول آدم وپېژنئ چې د آدم څه ته وایي چې یاره الله تعالی آدم ته ادا کړ. نو چې د څومره خلک د ګیدړ سترګې نه یریږي هغه وایي چې آدم نه مراد آدم علیه السلام دی او هغه پیغمبر دی. په خبره پوهېږئ دا محققین ورته وایي چې پیغمبر خو خلق ته الله تعالی لګي
دنیا کی خلق گمراوی قوم گمراوی اللہ پیغمبر ورولی گی نو آدم خو اول انسان دے دا چاہتا لے گی. اس کا یہ شبہ بچکانا کہ جی آدم اگر نبی تھے تو نبی تو انسان کی طرف اللہ بیچتا ہے, تو نبی کی تعریف قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں, قرآن میں کہاں لکھی ہوئی کہ نبی وہ ہوگا جسے انسانوں ہی کی طرف بھیجا جائے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ اور پھر بھیجا نا, ان کی اولاد جو تھی ان کے لیے آپ نبی تھے. قرآن کریم چھ دا زے پا زے باندی دا جمع صیغے استعمال کری قرآن مجید راوڑا. اب اس کی ذرا قرآن دانی بھی دیکھ لیجیے گا. ایک اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے یہ کاپی کا محتاج ہے, کاپی اس کو ملے گی اس کو تھوڑی دیر لگے گی, اور پھر ذرا اس کے استدلال دیکھیو کہ آدم نبی نہیں ہے بلکہ بہت سے انسان تھے, ان انسانوں سے اللہ مخاطب تھا. اب ذرا اس کے استدلال دیکھو, پھر اسی قرآن فہمی کا ہم ذرا جائزہ لیں گے. ما آدم پیدا کر او بیا میں حاغت ادا سے ہوئی چھے تاسو خبردار دا مشاجرت و نکے دا ونی تورنزدے نشے. نو بیا اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُمْ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. بیا مخ کے اللہ تعالیٰ دا دید پارا دا جمعی سے غیر اوڑی کم کم زے کے دا مسئلہ را گلے دا. سورت اعراف کے 11 نمبر آیت. سورت اعراف 11 نمبر آیت سپارہ دا اتما. اس بیچارے کو مل نہیں رہی آیت کاپی سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ او پیدا کرے ما تاسو. کچر دا آدم یو سڑی تاوئی نو کم ضمیر جمع راغلے دے, ما پیدا کرے تاسو. ثم صورناکم بیامو متشکل کرے صورتون مدر کرل. چاہتا ہوئی طولو انسانانو تا یو سڑی نمنا لی. اب کہتے ہیں کہ خلقناکم ثم صورناکم, یہ کم ضمیر جمع کے لیے. تو آدم اگر ایک ہے تو کم جمع کے ساتھ کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ یہ قرآن دانی. اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ خلقنا, اللہ جب ایک ہے تو نا جمع کے ساتھ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ جیسے تیرا جواب یہاں ہے کہ یہ نا جمع تعظیمی ہے, مراد واحد ہے. اسی طرح یہ بحر محیط میرے پاس تفسیر موجود ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اسی آیت کے ذیل میں کہ کم ہے جمع لیکن مراد واحد آدم ہے, کیونکہ عرب کے اندر تعظیم کے واسطے ایک کو جمع سے تعبیر کرتے ہیں, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. پھر قرآن کو یہ تجھے نظر کیوں نہیں آتی یا آدم اسکن انتا, یہ انتا تو واحد کی رہے نا, یہ تجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ تو یہ حضرت جی کی قرآن فہمی ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اس کے دلائل کا رد نہیں کروں گا, ورنہ کیا کہیے شیخ القرآن کا حال ہے, اس کی شیخ القرآن ہی دیکھیں. یا بعض خلق چھ دا کمو انبیاءو زان نہ ذکر کئی, گرو نانک بابا نک پلانے لگو گو رہے تحقیقات دی متعلق علماء لکھ لی چھ دوی پسے با ہم سپکس پورے نہ بے تکذیب کوے و نہ بے تصدیق کوے, نہ با دعوائی چھ دے پیغمبر دے, نہ با دعوائی چھ دے پیغمبر. ذکر چھ عربو کے دا یو نبی رگلے نور خطول پا عجمو کی ترشویری کی دیشی چھ یو سڑے نبی وی او ماو تالا پتنوی او ہوایو چھ رجی اپلانے قوم والی چھ یادوی آغا منگ نمانو. ظلم دیکھ, گرو نانک نبی ہے, کیوں کہ ہو سکتا ہے وہ نبی اگر ہم انکار کر دے کوئی نبوت کا انکار نہ ہو جائے. اور آدم علیہ السلام جس کی نبوت کا ذکر قرآن میں ہے, پوری امت کا اجماع ہے اس کی نبوت پر, اس کو یہ نبی ماننے کو تیار نہیں. کس قدر یعنی یہ دین سے بیزار, دین اسلام سے بیزار, عقائد اسلام سے بیزار, اور یہ سب داڑھی اور پگڑی کی آڑ میں کیا جا رہا ہے. تو وقت کافی ہو گئے, چیزیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. یہ پہلا حصہ ہے ہمارا مفتی صاحب کے نظریات کے متعلق. انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس کا دوسرا حصہ بھی لے کر آئیں گے, جس میں بس پڑھے ہوئے, جس میں ہم اس کے مزید نظریات کا بھی انشاءاللہ تحقیقی جائزہ لیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.